अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व रहमतिल्लाहि लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन व असहाबिहि ताहिरीन व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, मोहतरम दोस्तों, कुछ सवालात आए हुए हैं और इंशाअल्लाह मैं मुख्तसरन इसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। एक भाई लिखते हैं कि कुवैत में 100 दिनार में हर महीना कितने दिनार खैरात करना है, सिर्फ कुवैत के दिनार में ही बताएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, खैरात अगर आदमी करना है तो वो उसका अपना मामला है, यानी वो चाहे तो 100 दिनार भी दे सकता है, 50 दिनार भी दे सकता है, लेकिन ज़कात आपको सिर्फ साल में एक मरतबा आपको निकालना है। ज़कात अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो वो साल में अगर आपके पास 620 ग्राम चांदी, पीवर चांदी और 86 ग्राम सोना गोल्ड, अगर ये यानी मिलावट वाला ना हो, 24 कैरेट का, 24 कैरेट का अगर आपके पास है तो उसमें आपको ज़कात देना पड़ेगा, या नहीं तो इंडिया के अगर 40,000 रुपये अगर आपके पास खा पी कर बचते हैं तो तब आपको ज़कात देना पड़ेगा। अब जहाँ तक खैरात की बात है तो आप कितना भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और खैरात के पैसे भाई बहनों को दे सकते हैं क्या? अगर गरीब हैं तो बेशक दे सकते हैं। हलाल रोज़ी है मगर फिर भी बरकत नहीं है, हर वक्त मुसीबत में ही मुब्तला रहता हूँ, क्या करें? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो है हाजतें ज़रूरियात, जो ज़रूरी चीज़ है तो उसको आप करें। जो फजूलियात हैं, फजूलियात टेलीफोन है, ये है, वो है, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी आदमी अल्लाह ताला ने ज़रूरतों की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और फरमाया कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि इस कायनात में जो भी जानदार है उसकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर है। तो ज़रूरतों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले ली है। तो हम लोगों को फजूलिया से बचना चाहिए, और फजूलिया से भी तायुशात यानी लग्जरी लाइफ आदमी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करे, तो इसी में वो खाता पीता आदमी भी फिर वो मुफलिस और फ़कीर हो जाता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके फजूलिया से और तायुशात से अपने आप को बचाएं, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। और एक भाई लिखते हैं कि इसमें आज़म क्या है और ये कब और कितने मरतबा पढ़ना चाहिए। ये इसमें आज़म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह पर ज़िक्र किया है, जैसे आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल हय्य अल क़य्यूम, ये इसमें आज़म है। और अल्लाह ताला ने ये कई जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़। तो इस तरह की बेशुमार आयतें हैं। तो अल हय्य अल क़य्यूम ये अल्लाह ताला के इसमें आज़म हैं, और आदमी जब भी दुआ करे तो इन नामों को वो ज़रूर अल्लाह ताला के सामने पेश करे कि या क़य्यूम, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे और अल्लाह ताला को उसके इसमें आज़म से बुलाए, और फिर आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े और उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार करे और फिर दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। और एक भाई लिखते हैं कि गुस्ल करने के बाद वज़ू करना चाहिए या नहीं। ये तो है गुस्ल जनाबत, यानी आदमी एहतलाम हो गया या बीवी से हमबिस्तरी कर लिया तो
اس کے لیے کچھ الگ حکم ہے. اور پھر اگر آدمی صرف نہاتا ہے, جسے نہانا کہتے ہیں, تو آدمی پہلے بھی کر سکتا ہے بعد میں بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر پہلے کیا تو اس کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگنا چاہیے, اور اگر آخر میں کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. اسی اگر وہ بے لباس بھی کیوں نہ ہو, اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہ ہو تو تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا, اور اسی وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک نماز قضا ہو جائے تو وہ نماز دوسری نماز سے پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں. مثلا اگر کسی کی مغرب قضا ہو گئی, یعنی کام میں اتنا مشغول تھا, اب آیا تو دیکھا کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے, تو کیا وہ مغرب کی نیت سے اس عشاء میں داخل ہوگا؟ نہیں, کیونکہ اگر ایسی نماز جن کے رکعتیں برابر ہیں, مثلا ظہر قضا ہو, آدمی پہنچا تو عصر کی جماعت ہو رہی ہے, تو وہ اس میں ظہر کی نیت سے شامل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی مغرب قضا ہو گئی اور وہ عشاء میں پہنچا ہے تو وہ عشاء پڑھ لے اور اس کے بعد مغرب پڑھ لے, کیونکہ وقت گزرنے کے بعد تو وہ تو قضا ہی ہو گئی, چاہے عشاء کے بعد پڑھے یا مغرب کے بعد پڑھے, یہ آپ کی مرضی ہے. اور ایک بھائی لکھتے ہیں کہ عورت کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے؟ آج کل ہر طرح کے فیشن چل رہے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بہنیں بھی اس جواب کو سن لیں کہ عورتوں کا لباس ایسا ہو کہ دیکھنے والے کی نظر جھک جائے, دیکھنے والے کی نظر جھک جائے, اور وہ انہیں عزت و احترام سے ان کے لیے راستہ دے دے, ان کے لیے راستہ دے دے. اس طرح کا لباس ہونا چاہیے, نہ کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ آدمی ایک مرتبہ دیکھا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, پھر ادھر سے پھر کر دیکھتا ہے, بار بار دیکھتا ہی رہتا ہے. تو ایسے لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے غیر مرد بار بار عورت کو گھور گھور کر دیکھے. تو اگر کوئی عورت اس طرح کے لباس پہنتی ہے تلعنها الملائکہ حتی ترجع الی بیتہا, کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آتی, تب تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو عورتیں اس طرح کا لباس پہنیں کہ ان کے لیے عزت و احترام. مثلا اگر کوئی عورت ڈھیلا ڈھالا برقع اوپر سے لے کر نیچے تک پہنتی ہے تو لوگ اس کے لیے احترام, حتیٰ کہ بسوں میں نے دیکھا کہ لوگ اٹھ کر اس عورت کو بٹھاتے ہیں, نہ کہ ایسا لباس پہنے کہ دور چلتا ہوا بھی وہ قریب آئے اور آ کر عورت کو چھونے کی کوشش کرے اور اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے. ایسے لباس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ گویا کہ خود عورتیں گویا کہ اس طرح کی عورتیں خود مردوں کو دعوت نظارہ ہی نہیں بلکہ بدکاری کی دعوت دیتی ہیں اپنے لباس سے. نہیں عن المنکر کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برائی آپ دیکھیں تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں, سمجھائیں, اور اپنے لہجے کو آپ اچھا رکھیں اور ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے سمجھائیں. تو بار بار سمجھانے کی کوشش کریں. اب ہمارے ہاتھ میں تلوار تو نہیں ہے, اب ہمارے ہاتھ میں حکومت تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی یہ کریں. تو بہرحال جہاں تک ہو سکے ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ نرم لہجے میں دھیمی آواز میں اور پھر اپنائیت کے ساتھ اس بندے کو اس برائی کو چھوڑنے پر آمادہ کرے اور اس برائی سے روکنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ نہیں عن المنکر کرتے ہیں تو ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے لہجے کو صحیح رکھیں, کیونکہ کبھی کبھی کرخت لہجہ اور اس طرح سے لوگ گویا کہ کام تو صحیح کرتے ہیں لیکن اس طرح بے ڈھنگے طریقے سے کہ وہ لوگوں میں
लोगों के सामने जा ये करते हैं कि फ़लाँ बंदा ये करता है, ये करता है, वो करता है, उसकी ग़ीबत चुगली वगैरह बयान करते हैं। तो उसकी वजह से मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, माशाल्लाह दाढ़ियाँ हैं वो है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों की ऐसे ही कि फ़लाँ आदमी सूदखोर है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो बयान करते रहते हैं। तो उसकी वजह से लोग नमाजियों से मुतनफ़िर हो जाते हैं, मस्जिदों से मुतनफ़िर हो जाते हैं। तो नहीं अनिल मुनकर करना चाहिए, लेकिन हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ, और उसमें कोई बड़ापन नहीं होना चाहिए दिल में। बच्चे का अकीक़ा अगर 7वें दिन नहीं कर सका तंगी की वजह से, तो अगर आप 7वें दिन नहीं कर सके तो फिर 14वें दिन नहीं कर सके तो फिर 21वें दिन। अगर आपके पास ताकत नहीं है, जिस वक्त अल्लाह ताला ताकत दे तो उस वक्त आप बच्चे का अकीक़ा करें। और एक भाई लिखते हैं कि शेख साहब जॉइंट फैमिली, बेटे बेटियां और बाप सब कमा रहे हैं, तो तकसीम कैसा किया जाएगा? तो क्या चीज़ तकसीम करना है मुझे समझ में नहीं आया। भाई ये तो कोई बंदा अगर मर जाता है तो उसकी जायदाद की तकसीम, अगर सब कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सब आप कमाएं। और अगर किसी का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद उसकी जो जायदाद है, तो अगर भाई ये कहना चाहते हैं कि सब मिलकर कमा रहे हैं और कमा कर ये घर उन्होंने बनाया है, तो बेशक उसमें तमाम का हिस्सा है और वो तमाम में मुसावी तकसीम होगा। तो एक भाई लिखते हैं, क्या वालिद को यह हक़ पहुंचता है कि अपनी मौत से पहले बच्चों से कहे फ़लाँ ज़मीन बेटों के लिए है और फ़लाँ ज़मीन बेटियों के लिए है? मुलाहज़ा, लड़कों को दी गई ज़मीन कीमती है और लड़कियों को दी गई ज़मीन कम कीमत है। तो अगर लड़कों को डबल हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वो इस तरह की ज़मीन देते हैं कि वो कीमत में लड़कियों की जो बेटियों की ज़मीन से वो डबल कीमत है, तो कोई हरज नहीं है। तो अगर वो ऐसी ज़मीन देते हैं बच्चियों को कि लड़कों के मुकाबले में उसकी जो कीमत है आधी है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए डबल हिस्सा और इनके लिए सिंगल हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। और मैं अपनी बीवी के साथ क्या करूं? वो अक्सर नाफरमानी करती है। मैंने अच्छे अंदाज में उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझती नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई खामियां हैं तो पहले अपने खामियों को तलाश करें। एक दिन आप अपनी बीवी के साथ बैठे और ये कहें कि भाई मेरी कौन सी आदतें आपको बुरी लगती हैं, तो उन आदतों को आप छोड़ दें। और उसके बाद फिर आप उनसे पूछें कि आप खुद उनसे ये कहें कि भाई आपकी फलां बुरी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप उसे छोड़ दें। तो कुछ औरतें होती हैं कि इस तरह की नाफरमानी करते हैं, तो उनको इस्लाह के साथ और हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ समझाते रहें और साथ ही साथ दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाए। क्योंकि औरतों की नाफरमानी, क्योंकि जब आदमी अगर 10 अहकाम देता है कि भाई फलां काम करो, और उससे कोई ना कोई एक काम रह जाता है, तो बंदा आते ही बरस पड़ता है कि तुमने वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो आदमी बजाय सिर्फ औरत को ही हुक्म देने के, बल्कि खुद वो घर के काम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर वालों का हाथ बटाते थे, तो आदमी इसमें अपना हाथ बटाए और अपने खामियों को भी दूर करने की कोशिश करे और अपनी बीवी को समझाए और उनसे पूछे कि भाई आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं जिससे वो नफरत करते हैं, तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। और फिर आप उनको बताएं और उनसे ये गुजारिश करें कि आप उन आदतों को छोड़ दें। तो एक भाई लिखते हैं कि इस्लाम में 5 अरकान हैं, उसमें से एक हज है। अगर मौका ना मिला तो क्या अल्लाह के पास पकड़ होगी?
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج فرض کیا ہے لیکن پھر بھی آپ موقع کے انتظار میں کہ بھئی یہ تجارت ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بہت سارے لوگ میں ایسے بھی دیکھا ہوں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہے، کہا نہیں مول صاحب ابھی کرنے کے کام بہت سارے ہیں، جب وہ سب کر لیں گے تو بعد میں کریں گے۔ اب کرنے کے کیا ہے؟ جو بھی گناہ کے کام ہیں، جو بھی برائی کرنا ہے وہ کر کے جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے 70 سال میں یا 80 سال میں، تب جا کر ہم حج کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ 70-80 سال تک کوئی زندہ رہے گا یا نہ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر ان سے بدسلوکی سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں، تو اگر بہن صحیح کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت عطا کرے، اور اپنے رویے کو بھی وہ دیکھیں کہ بھئی ان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ ان کا رویہ کچھ ایسے ہی ہے تو وہ اپنے رویے کو بھی سدھارے، کیونکہ جب تالی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں بجتی بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کہ اگر عورت ایک بات کہتی ہے تو پھر مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، تو پھر مرد کی عورت کی زبان چلتی ہے، تو اس طرح سے یہ گھریلو جو معاملات ہیں تو یہ دونوں میں بھی، میاں اور بیوی یہ دونوں میں بھی برداشت کی طاقت ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے میں اگر کوئی بھی کمی کوتاہی ہے تو اس کو وہ برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور کرے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں والد کے زندہ رہنے پر بھی ان کے بچے آپس میں بٹوارا کر لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جو والدین اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بانٹتے تھے ہیں، تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بچے کروڑ پتی ہیں لیکن باپ بھیک مانگ رہا۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے شہر میں یہ کروڑ پتی آدمی جو کہ گاؤں کا سب سے بڑا محلہ، لیکن اس کا باپ آنے جانے والوں سے روپیہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے کیا ہے اس طرح بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین اپنا سب کچھ بانٹ دیتے ہیں اپنی زندگی میں تو بچے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ کر کے اگر اولاد مطیع فرمانبردار نہیں ہے یا دنیا دار ہے تو وہ اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، اور بلکہ ان کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو میرے محترم دوستو، یہ جو میراث ہے تو یہ تو موت کے بعد ہی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ تو زندگی میں یہ تقسیم کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں تو وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں سارے بھائی مل کر ایک گھر بناتے ہیں، لیکن والد کے گزرنے کے بعد اس گھر کو تقسیم کیا جائے تو اس کو بکا دیا جائے، اس کا جو بھی آتا ہے تو پھر جو بھی بہن بھائی ہیں تو اس میں جو لڑکے ہیں تو ان کو ڈبل حصہ، اور جو خواتین ہیں جو لڑکیاں ہیں تو ان کو سنگل حصہ ان کو دیا جائے۔ شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک عجیب سوال ہے۔ یہ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بھئی شادی کیا ہے آپ نے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ذمہ داری آپ لینا نہیں چاہتے، ذمہ داری آپ لینا نہیں چاہتے، بس اس کے ساتھ مزے لینا چاہتے ہیں، باقی کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے ماں باپ کی یا شوہر کی۔ تو شادی کے بعد بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے تو علاج وہاں جا کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عجیب سوال ہے۔ یعنی اگر آپ کی بیوی
اگر آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا آپ اسے میکے بھیجیں گے کہ بھائی جا کر علاج کرا کے لے آؤ؟ بلکہ یہاں پر اگر آپ کی ایسی کرائے کی سائیکل لیتے ہیں اور آپ چلا کر جاتے ہیں، کچھ توڑ کر لے کر آتے ہیں، تو وہ آپ کو واپس کرے گا کہ بھائی میں نے آپ کو تو سائیکل صحیح سلامت دیا تھا، تو آپ توڑ کر لے کر آئے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے فائدہ تو اٹھایا، لیکن بیمار ہو گئے تو آپ اسے بھیج رہے ہیں اس کے والدین کیا، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو بلکہ شوہر کی ہی ذمہ داری ہے، اگر اس کی بیماری، اگر وہ بیمار ہو جائے یا اس کے کھانے پینے کی یا طبیعت خراب ہو جائے، یہ سب اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہی ہے، تو وہ اس کا علاج کرائے اور اس کو کھانا دے، اور جو کھاتا ہے وہ کھلائے، جو پہنتا ہے وہ پہنائے۔ کیا میں زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہوں؟ تو تقسیم کریں گے تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، تو دیکھیں آپ پچھتائیں گے یا نہیں پچھتائیں گے۔ تو یا آپ یہ کر سکتے ہیں، مثلاً آپ شریعت کے حساب سے جس کا جو حصہ ہے آپ وہ ایک ول بنائیں، ایک ٹیسٹمنٹ بنائیں، وصیت بنائیں، اور آپ تمام کہ میرے مننے کے بعد میری جو جائیداد ہے تو فلاں حصہ فلاں حصہ فلاں حصہ یہ فلاں بیٹے کو ملے گا، تو آپ یہ ٹیسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زندگی میں ہی سب اگر اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں تو پھر بچے آپ کو وہ تیور دکھائیں گے کہ الامان والحفیظ۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت جو عورت انتقال کر جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی روح بھٹکتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو ایسی عورت جو کہ جس کی ڈلیوری کی حالت میں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہیدہ کہا ہے، یعنی اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی پیٹ کے درد سے مر جاتا ہے، کوئی آدمی اگر پانی میں گر کر مر جاتا ہے، یہ نہیں گر کر مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کودی لگائے اور جا کر مرے، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی کشتی میں جا رہا ہے، کشتی ٹوٹ گئی یا کوئی بھی اس طرح ہے، یا کہیں وہ اوپر سے نیچے گر گیا اور ایک حادثے کے طور پر، یا جیسا کہ ابھی کویت میں کہ بہت سارے لوگ زندہ جل گئے، تو ایسے لوگ بھی جو کہ اگر حالت ایمان میں اگر وہ جل جاتے ہیں تو اس کو بھی اللہ رب العالمین شہید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ایسی عورت کی روح بھٹکتی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی روح بھٹکتی ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا شہادت کا۔ تو اب ٹائم کیا ہوا؟ 10:52 ہو گیا۔ تو یوں تو بہت سارے یہ ہیں، تو بچے بھی بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، تو وقت بھی ختم ہونا چاہ رہا ہے، تو میں 1-2 سوالات کے جوابات دے کر اپنی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والدین نے اپنے پیسوں سے کچھ بنایا ہے، ان کی خواہش ہے کہ جس طرح بیٹوں کو ملتا ہے تو بیٹیوں کو بھی ایسے ہی ملے، تو اب والدین فوت ہو چکے ہیں تو کیا ان کی خواہش کے مطابق تقسیم ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو نر ہیں، جو مذکر ہیں، یعنی جو بھی بیٹے ہیں تو ان کو ڈبل حصہ ہے، اور جو بھی بیٹیاں ہیں ان کو وہ سنگل حصہ ہے۔ اور یہ اور بہت سارے سوالات ہیں، وقت ہونا چاہتا ہے، تو آپ تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لے آئے، اور پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو فوراً حال میں تشریف لائیں،
یہ نہیں کہ آپ جائیں ادھر ادھر گھوم کر پورا سوق گھوم کر پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے، کیونکہ جتنا دیر آپ لگائیں گے آنے میں اتنے ہی دیر آپ کو جانے میں بھی لگے گی۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ بیٹا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرمائے۔